جہاد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کیا کیا تھا؟ فرمایا جعل رزقی تحت ذل رمحی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ نیزہ اتارا اس کے سینے میں، وہ ڈھیر ہوا، نیچے سے لوگوں کا سود کے ساتھ، سودی معیشت اور طریقوں کے ساتھ ہتھایا ہوا مال نکالا، لوگوں میں بانٹ دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر تو خرچ نہیں ہوا، انہوں نے اپنا ذاتی معیار زندگی تو بلند نہیں کیا، مال آیا لوگوں میں بانٹ دیا۔ آذربائیجان سے لے کر مراکش تک ایک ایک بچے کے وظیفے جاری ہو جاتے تھے، کوئی بھوکا نہیں تھا۔ یہ کہاں سے غنیمتیں آتی تھیں؟ ان ظالموں کا ہتھیایا ہوا مال انہی عوام پر واپس لوٹا دیا جاتا تھا۔ اور جب جہاد کی تلوار رک جاتی ہے، معیشت سود کی مضبوط ہوتی ہے، تو پھر یہی حالت ہوتی ہے جو آج ہماری۔ یا اللہ، جب آپ کے پاس مال بہت ہے تو پھر غریب کو کیوں نہیں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری مقدار کے مطابق نازل کیا ہے۔ یا اللہ، مقدار کے مطابق کیوں نازل کیا؟ سب کو کھلا مال دے دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی تمہاری خیر خواہی مقصود ہے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں کھلا مال دے دوں تو تم باغی ہو جاؤ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنے اپنے بیٹے کو دیتے ہو؟ 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا بچہ کار مانگتا ہے، دو گے؟ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ 6 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے، دو گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کنجوس ہو؟ نہیں، اس لیے کہ اس بچے کی خیر خواہی اس میں ہے کہ اس کو نہ دیا جائے۔ اگر آپ اپنے بچے کے خیر خواہ ہیں اور خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو وہ چیز نہیں دیتے جو وہ مانگتا ہے جبکہ آپ کے پاس موجود ہے، تو تیرا رب تجھ سے زیادہ مہربان ہے۔ کبھی دل چھوٹا نہ کیا کرو کہ میں نے یہ مانگا تھا کیوں نہیں ملا۔ وہ رب اس میں بھی رحیم ہے کہ مجھے وہ نہیں دیتا جو میرے لیے اچھا نہیں ہے، وہ دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہے۔ ہمیں اس کی ہر فیصلے پر خوش ہونا چاہیے، ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ جو راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا، جو ناراض ہوا اللہ اس پر ناراض ہوا۔ من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تم باغی نہ ہو جاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں جن کو زیادہ ملتا ہے ان میں اکثریت باغی ہو بھی جاتی ہے۔ پیسہ زیادہ لے کر بچے خراب ہوتے نہیں ہوتے۔ اللہ آپ کا اپنے بچوں سے جو نسبت ہے، تعلق ہے، وہ مخلوق کا مخلوق سے تعلق ہے۔ آپ ذرا 4 دن پہلے پیدا ہو گئے تو کیا ہوا؟ اور آپ کے ساتھ جو رب کی نسبت ہے وہ خالق اور مخلوق کی نسبت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھدار اور بچہ سمجھدار نہیں ہے تو رب ذوالجلال کی بصیرت کے سامنے تیری عقل کیا کہتی ہے؟ اس لیے جو وہ فیصلے کرتا ہے اچھے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، جو منہ میں آئے مانگیں اور میں ان کو دیتا چلا جاؤں، تو میرے خزانے میں اتنا ایک فرق آئے گا کہ کوئی شخص ایک سوئی لے کر سمندر میں ڈبوئے اور وہاں سے نکال لے، جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگا ہوگا اتنا میرے خزانے میں فرق آئے گا۔ منہ مانگا دوں گا، اور جو مر چکے وہ بھی آ جائیں، جو پیدا نہیں ہوئے وہ بھی آ جائیں، سارے کے سارے آ کر جو مانگیں سب کو دیتا چلا جاؤں، میرے خزانے میں اتنا فرق آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود میں دیتا نہیں، تمہاری اوقات اور تمہاری اندازے کے مطابق دیتا ہوں تاکہ تم برباد نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سمجھا کہ معیشت کا فرق اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، کائنات چل رہی ہے غریب کے دم سے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اگر کھلا رزق دے تو لوگ باغی ہو جائیں۔ نمبر 4، معیشت کی میکسیمائزیشن، غریب تر ہو، امیر تر ہو تو یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔